بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھا ہے مئة دروس کے نام سے۔ مطالعہ کے دوران میرے مطالعہ میں یہ خطوط اور علامات آئے تو مناسب بلکہ ضروری سمجھا کہ اپنے طلباء بھائیوں سے بھی شیئر کرو تاکہ اس کو ابھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے درس نظامی کے کتب میں اس طرح کے علامات اور خطوط بہت سے آتے رہتے ہیں، پیش آتے رہتے ہیں، تاکہ مطالعہ کے دوران جب بھی ہمارے سامنے اس طرح کی علامت آ جائے تو ہم اس کو سمجھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کبھی اسی طرح لفظ آتا رہتا ہے رض، تو اس کی مطلب یہ ہوتی ہے کہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح کبھی را اور ہا کی علامت آتی ہے تو اسی کا مطلب یہ ہے رحمہ اللہ۔ کبھی سواد، لام، عین، میم کا مجموعہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ہا اور اس کے نیچے دو زیر آتے ہیں، اس کا مطلب حین اذن کا مطلب ہوتا ہے۔ کبھی الف لام خا، یہ مخفف ہے الی آخرہ، الی آخرہ۔ کبھی دو کاف آتا ہے کک، تو یہ کذالک کا مخفف ہے، اس کا مطلب کذالک ہے۔ کبھی الف اور ہا آتا ہے، اس کا معنی انتہا، ختم ہو گیا، انتہا۔ کبھی تا عین اس شکل میں لکھی جاتی ہے اور کبھی اس طرح چھوڑا لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب تعالی۔ اور کبھی دو میم آتا ہے تو دو میم کا مطلب ممنوع، ممنوع۔ کبھی اس طرح کا لا نم تو اس کا مخفف مطلب لا نسلم، لا نسلم۔ کبھی ہا اور فا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ھذا خلف۔ کبھی عین توا یا عین فا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب عطف، مطلب یہ ہے کہ ما قبل پر عطف ہے۔ کبھی الف اور شین کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب الشارح، الشارح۔ کبھی الف الف اور ضا تو اس کا مطلب الظاہر۔ کبھی نا ثانا تو اس کا مطلب حدثنا۔ کبھی صرف الف نا تو اس کا مطلب اخبرنا۔ کبھی فقط لفظ فا آتا ہے تو اس کا مطلب فائدہ۔ کبھی با اور فا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب باطل۔ کبھی لام ہا لہو تو بد لہو۔ کبھی صرف ہا آتا ہے تو اس کا مطلب ہجریہ، جیسے کہ ظاہر ہے۔ کبھی صرف عین آتا ہے، اس کا مطلب عیسوی ہوتا ہے۔ کبھی نون کا لفظ آتا ہے یا کبھی کاف کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب نسخہ اخری، دوسرے نسخہ میں بھی اسی طرح ہے۔ کبھی دو جیم کا لفظ آتا ہے جج تو اس کا مطلب جمع الجوامع، جمع کا جمع۔ اور کبھی الف لام میم صاد، اس کا مطلب المصنف کا ہوتا ہے۔ کبھی میم کاف دال کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب من کل واحد فی کتب الطب۔ کبھی میم اور میم اس طرح لکھا جاتا ہے یا کبھی اس طرح مختصر لکھا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب یہ متن ہوتا ہے۔ کبھی صرف شین آتا ہے جس کا مطلب شرح ہوتا ہے۔ کبھی یا اور کاف اس طرح لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یقال ہوتا ہے۔ اور کبھی سواد ہا، سواد ہا کا مطلب صحیح، جیم کا مطلب جمع، سین کا مطلب سوال، جیم کا مطلب جواب۔ اور کبھی عین ہوتا ہے، اس کا مطلب موضع فی کتب اللغہ۔ کبھی اس طرح کی علامت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدد الحاشیہ۔ کبھی اس طرح لکھا جاتا ہے 10 تو عدد المتن مراد ہوتا ہے۔ کبھی اس طرح اس کی علامت یہ علامت الابتداء ہے اور یہ تو حاشیہ کے آخر میں اکثر لکھا جاتا ہے اسی طرح، یا اس طرح 4 ڈاٹ بنے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب علامت الانتہا ہوتا ہے۔ کبھی اس طرح لکھا ہوتا ہے، یہ ہندسہ عددیہ ہے، یعنی علامت رجوع الضمیر۔ اور کبھی اس طرح 7 لکھا جاتا ہے، کبھی اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ علامت التتمہ، یہ مقابل کے لیے تتمہ ہے۔